کہ جن لوگوں نے 20 سال میں پاکستان میں قانون کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے نا اور من مرضی کے فیصلے کیے ہیں، وہ پھر ایک پورا گروپ بن گیا تھا، ایک نیٹ ورک بن گیا تھا. دبنگ قسم کے ریمارکس دیتے تھے اور سیکٹریز کو کھڑا کر دیتے تھے اور وہاں پہ اور ایک وزیر اعظم کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا. کہ دیکھیں جو 9/11 کے بعد کی دنیا ہے اس دنیا میں نظریہ پاکستان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو ڈالر نیچے آیا ہے وہ حافظ صاحب کے ڈنڈے نے کام دکھا دیا اور جو پیٹرول اوپر گیا ہے یہ نگران حکومت کی. اس میں اب یہ نیا اضافہ ہے ہمارے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے بہت پرانی ایکٹیویٹی ہو لیکن ہمارے علم کی حد تک یہ فتنہ مودودیت تو یہ پتا تھا کہ ان کے ہاں ایک چیپٹر ہے. چائنا اور رشیا کی شرکت نہ کرنا، باقی تو G20 ہر سال ہوتا ہے اور ظاہر لوگ سارے شریک ہوتے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر یہ دونوں نہیں آئے اور یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. ان کو اپنے مفادات ڈوبتے نظر آ رہے تھے. اب جس طرح کی شخصیات سامنے آ رہی تھی مختلف اداروں کے ہیڈ کی طور پر، مدرسے کو بھی چھوڑنا نہیں ہے لیکن جاتے جاتے یہ اگر ہمارے لیے پولیٹیکل اسلام کے خلاف کچھ جو ہے نا کاؤنٹر نیریٹو لا سکے تو چلیں اچھی بات ہے. تو مجھے یہ اس چیز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی بات لگتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ و تبصرہ. ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے کرنٹ افیئرز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمانان گرامی خالد محمود عباسی صاحب اور مہتاب عزیز صاحب. آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید. پاکستان سے سٹارٹ کرتے ہیں سر. اس ہفتے میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کافی تیزی سے نئے ایونٹس ہو رہے ہیں اور اسی ہفتے کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے اور جو چیف جسٹس ہیں ان کی ایک بڑے عرصے سے، خیر یہ تو ایک شیڈیول تھا ان کی تبدیلی ہونا اور اس کے نتیجے میں بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. پھر تازہ ترین ایک دہشت گردی کی لہر ہمیں نظر آتی ہے گلگت بلتستان کے اندر، بلوچستان کے اندر بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر اسی دوران پاکستان میں جو ڈالر کا کرائسس چلا آ رہا تھا پچھلے ایک سال سوا سال سے، اس میں کچھ ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وہ سلسلہ جا کے کسی ایک جگہ پہ رکتا ہوا محسوس ہوا ہے، بلکہ چیزیں کچھ نہ کچھ ریورس ہونا شروع ہوئی ہیں. اس کے اوپر بھی ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور کچھ چینی کے بحران کے اوپر بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اس پہ بھی آپ لوگوں کی آراء جاننے کی کوشش کریں گے. تو سر سٹارٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے. یہ جو تبدیلی آ گئی ہے، اب نئے چیف صاحب کا تقرر ہوا ہے، جو پچھلے گئے پرانے رات گئی بات گئی والی بات ہو گئی، تو آج غالباً ان کا آخری دن ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر، یہ جو عدلیہ کے اندر اب تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ دیکھیں توقعات تو ہیں رول آف لا کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کا جو رول بنتا ہے وہ آئندہ ادا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں عدالتیں عام طور پر جو ہے طاقتور کی جیب کی گھڑی ثابت ہوئی ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوتے رہے ہیں اور قانون کی عملداری کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے. حقیقت پسندی کو زیادہ دیکھا گیا ہے اور قانون کی ضرورت کو اتنا محسوس نہیں کیا گیا. لیکن یہ کہ 2012-13 کے بعد، جس کے بعد وکلاء تحریک کے بعد ذرا عدالت بھی ایک اہم سٹیک ہولڈر کی پوزیشن پہ آئی ہے، تو اس کے بعد تو وہ کافی فاؤل پلے ہوا ہے، بلکہ آئین شکنی یعنی ببانگ دہل ہوئی ہے اور پورے مقابلے پہ آ کے ہوئی ہے. اور یہ جو پچھلا سال سوا سال گزرا ہے اس میں پہلی دفعہ یہ تاثر ابھرا کہ جیسے بیسیکلی دیکھیں تو عدلیہ اور انتظامیہ اور یہ سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. تو یہ ایک طرح سے جو عدلیہ اور جسے لوگ ہمارے مقتدرہ کی جو ہے نا وہ ٹسل کہتے ہیں، تو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی ٹسل ہے. تو یہ پہلی دفعہ ایسی فیلنگز آئی ہیں. اچھا، تاریخ میں اس سے پہلے ایک دفعہ محسوس ہوا تھا، امید لگی تھی بھئی کہ عدلیہ جو ہے نا آزاد ہو رہی ہے چودھری افتخار صاحب کے دور میں، اور بعد ازاں کہانی یہ کھلی تھی کہ اس کے پیچھے بھی اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے، ایکسٹینشن درکار تھا. اصل میں وہ ایکسٹینشن ہی کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ کے لیے پرویز مشرف اب بیکار کارتوس ہو گیا تھا اور اس نے اسے تبدیل کرنا تھا. وہ جہاں تک کر سکتا تھا اس نے کر لیا تھا. اب تازہ دم گھوڑا چاہیے تھا جو نئے ایگریمنٹ کے ساتھ آگے لے کے چلے، جیسے پھر کیانی صاحب نے کیا.
تو اس سے پہلے ضیاء-ال-حق صاحب کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہوئی تھی، لیکن ضیاء-ال-حق کے گرد شاید ضیاء-ال-حق نے اچھے بندے پک کیے ہوئے تھے، اس لیے 16-17 لوگ شاید شہید ہوئے تھے، تو انہیں پوری ٹیم اڑائی گئی تھی، تو پھر بیگ صاحب کو کمانڈ کرنے کا موقع ملا تھا. تو یہاں تو امیڈیٹ بندہ دستیاب تھا اشفاق پرویز کیانی صاحب، تو اس لیے بہرحال لیکن اس وقت عدلیہ استعمال ہوئی تھی. اصل میں کہنے کے بات یہ ابھی تک اس حوالے سے تو کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے کہ اب یہ جو اس وقت رفٹ تھی اس کے پیچھے بھی کوئی اس طرح کی چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر ہوئی تو سامنے آ جائے گی. لیکن یہ اگر تھی بھی تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں نے 20 سال میں پاکستان میں قانون کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے نا اور من مرضی کے فیصلے کیے، وہ پھر ایک پورا گروپ بن گیا تھا، ایک نیٹ ورک بن گیا تھا. ان کو اپنے مفادات ڈوبتے نظر آ رہے تھے. اب جس طرح کی شخصیات سامنے آ رہی تھی مختلف اداروں کے ہیڈ کے طور پر، اور ادھر بھی فائز عیسیٰ آ رہے تھے جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ بڑے قانون پسند اور آئین پسند جو ہے نا وہ جج ہیں. تو وہ راستہ روکنے کے لیے، جیسے کہ عاصم منیر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کافی جو ہے نا تگ و دو کی گئی تھی مختلف لوگوں کی طرف سے، کیا سویلین اور کیا اندر کے. تو اسی طرح یہاں بھی راستہ روکنے کی بڑی کوشش تھی. تو بہرحال ہوا کہ آخر کار یہ رخصت ہو گئے اور اب یہ حلف اٹھا لیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مہتاب بھائی، یہ اس عرصے میں ساس ٹرمینالوجی اور ٹرک ٹرمینالوجی عوام کے سامنے پہلی دفعہ آئی عدلیہ کے حوالے سے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ کیا کوئی مزید ٹرمینالوجیز بھی انٹروڈیوس ہوں گی یا پرانی ٹرمینالوجیز ریورس ہونے کا چانس ہے؟ جی اسد بھائی، صورتحال تو سپریم کورٹ کی خالد صاحب نے بیان کر دی ہے. مطلب اب جو توقعات کی اگر ہم بات کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو توقع کی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا افتخار چودھری کے صاحب کے دور میں بھی بڑا وہ کہتے تھے کہ امیدیں دبنگ نہیں، ایک امیدیں تو اپنی جگہ پہ تھی، بڑا دبنگ قسم کے ریمارکس دیتے تھے اور سیکٹریز کو کھڑا کر دیتے تھے، اور وہاں پہ اور ایک وزیر اعظم کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا سزا سنا کے. بیسیکلی ہمیں بھی تو سلطان رائی پسند، جی سلطان رائی والے جو ہے ڈیم والے صاحب بھی آخر میں کرتے رہے، وہ بھی اسی قسم کا تھا. لیکن جو بنیادی چیز ہے ہماری عدلیہ کے جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز ہیں نا، ان کی امپروومنٹ آج تک نہیں ہو سکی. اس کی وجہ سے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیس سپریم کورٹ میں آج لگتا ہے اور اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اگر وہ چیف صاحب چاہتے ہیں تو وہ اگلے دن سے شروع ہو جاتی ہے. ہر روز 10 رکنی بینچ بیٹھ کے اس کو سننا شروع کر دیتا اور اگلے کئی ماہ تک وہ سنتا رہتا ہے. اور ایک نارمل کیس جو سپریم کورٹ میں آتا ہے تھرو پروسیجر، اس کو تقریباً 3 سال لگتے ہیں پہلی ہیئرنگ کے لیے، اور پھر ایک ہیئرنگ کے بعد اگلی ہیئرنگ میں کم از کم بھی 6 مہینے کا وقفہ چلتا ہے، جو ریکارڈ کے مطابق سپریم کورٹ کا حال ہے. یہی حال نیچے ہائی کورٹس کا بھی ہے، یہی حال نیچے لوور کورٹس میں تو خیر اس سے بھی کئی گنا جو ہے نا. اور اس کی وجہ سے ایک بھرمار ہے وہاں پہ. پولیس اپنا کام نہیں کر رہی، وہ پروسیکیوشن کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو جو مجرم ہیں انہیں سزائیں نہیں ہوتی، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ صدیوں اور سالوں تک وہ پڑے رہتے ہیں جیلوں کے اندر. تو اگر اس میں کوئی امپروومنٹ لانے کی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرف کوئی توجہ دیں، وہ وہی کام نہ کریں کہ جو پہلے افتخار چودھری نے کیا، چاہے پازیٹو نیگیٹو کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن کسی کو کھڑا کر دیا، کوئی فیصلہ سنا دیا، کوئی یہ کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. مطلب اس کا وقتی اثر تو ایک ظاہر ہے ان کی جو ہے نا میڈیا کے اندر ہائپ کریٹ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے واہ بھی ہو جائے، لیکن عملی طور پہ معاشرے کو وہ کچھ دے کے نہیں جائیں گے. لیگیسی ان کی یہی ہے کہ اگر وہ ان پروسیجرز کو اسٹرانگ کر لیں اور یہ بات کہی تھوڑا سا کام کریں، صحیح رخ پر کریں، صحیح رخ پر کریں، تھوڑا سا کریں، تو وہ ایک جو ہے نا وہ رخ تو متعین ہو جائے گا. ٹھیک سر، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ جو بھی گلگت بلتستان کے اندر کچھ نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ دوبارہ سے بھڑک اٹھے ہیں، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی دہشت گردی کی کوئی نئی لہر ہے؟ اس کے پیچھے کوئی فورن فیکٹر ہے؟ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو میری سوچ ہے وہ تو کافی طوالت چاہتی ہے بات کرنے کے لیے، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھوں گا
کہ دیکھیں جو 9/11 کے بعد کی دنیا ہے اس دنیا میں نظریہ پاکستان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ادھر پاکستان کی مصیبت یہ ہے کہ اس نظریے کے بغیر چل نہیں سکتا. کوشش کی ہے کہ اس کے بغیر چلا جائے, اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتا. 20 سال پروجیکٹ بھی کیا لیکن ٹھیک ہے نا. اسی میں آپ اگر اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں جو یونیورسٹی لیول پہ جو چیزیں زیر بحث ہیں وہ یہ ہیں کہ یار یہ پولیٹیکل اسلام کا کاؤنٹر کیسے کیا جائے, اور ملٹی ڈائمینشنل اٹیک ہے اس پولیٹیکل اسلام والے تصور کے اوپر, کوئی ایک طرف سے نہیں ہے. تو اس میں ایک جماعت کی حیثیت سے تو چلیں کسی جماعت کو آپ دیکھیں گے, کسی فرد کو آپ دیکھیں گے, کسی علامہ اقبال کو گالی دیں گے, ٹیکنیکلی اسے غلط بتائیں گے, لیکن یہ کہ ایک ملک کی حیثیت سے تو پورا ایک ایٹمی پاور ہے جو بیٹھی ہوئی ہے نظریہ پاکستان لے کے. اور جو آپ کہتے ہیں جن ریاست کا کوئی نظریہ نہیں, مذہب نہیں ہوتا, جبکہ وہ تو وہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, طے کر کے بیٹھی ہے. جو کر رہے ہیں اسے چھوڑیں, لیکن یہ عملی پوزیشن ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے کیونکہ لوگ نکل آتے. پھر حل کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, تو پلان اے ہوتا ہے تو پلان اے نہیں تو پلان بی ہوتا ہے, بی نہیں تو سی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ہدف حاصل نہیں کرنا, تو ہدف تو یہ ہو گیا تو اب حاصل کیسے کریں؟ تو پھر یہی ہے کہ بلکنائزیشن, اس کو توڑ دیں. وہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا 3 حصے ہو جائیں گے, تو طے یہ تھا 3 حصے کرنا. اب 3 حصے کرنے کے لیے بھی تو کچھ جو ہے نا لیبر ورک ہے نا جو آپ کو کرنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی کام ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا زمین کے اوپر. تو میری سمجھ کے مطابق ایک طرف یہ تھا کہ اس اکنامک کولیپس, پولیٹیکلی فیلڈ, بلکہ یہ کہ اسٹیٹ مشینری کا فیلڈ, جیسے یہ ابھی ہم عدلیہ کی بات کر رہے تھے, یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا, ہر آدمی اپنی کریئر سے باہر نکل کے کھیل رہا ہے, یعنی آپ وہ اسٹرکچر قابل عمل ہی نہیں رہا جو ایک ریاست کا ہوتا ہے, منظم ہوتی ہے نا ریاست, وہ منظم ہی نہیں رہی. تو یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ کی نشانی ہے. ایک طرف سے یہ تھا اداروں کا کمزور ہونا, معیشت کا کمزور ہونا, اوپر سے یہ کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ سیاسی افراتفری بھی ہو, اور یہ مذہبی, یہ ہمیشہ سے یہ خطرہ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کو کچھ غزن پہنچانے کی بات ہوگی تو فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی جائے گی. یہ جو اسلام آباد میں مختلف اوقات میں واقعات ہوتے رہے, اب وہ چلیں کسی لال مسجد والوں نے تو اسلحہ اٹھایا تھا نا, تعلیم القرآن پہ کیوں حملہ ہو گیا تھا؟ تو یہ یعنی جو بھی ایک حکمت عملی ہے اس کا حصہ ہے, لڑاؤ اور مطلب حکومت کرو اور تخریب پھیلاؤ. تو ایک طرف تو یہ تھا کہ جی دہشت گردی اور اسلام کے نام پر, جیسے لیبیا میں ہوا, جیسے شام میں ہوا, ہمارے پاس بھی وہی داعش, TTP, سارا کچھ, یعنی سارے فیکٹرز موجود ہیں. تو ایک تو ادھر سے آنا تھا, خود فیسیلیٹیٹ کی نا پچھلی رجیم نے, لا کے بسائے, جو پکڑے ہوئے تھے وہ چھوڑے. ایک کام یہ ہوا. دوسری طرف یہ تھا کہ جی یہ گلگت میں اگر آپ ایک طریقے سے دیکھیں تو یہ افواہ پھیلانی تھی, یہ کرنا تھا. اچھا یہی کوئی وہ جو پبلک نکل آئے, جس ادارے نے بچانا ہے اسی کے اوپر حملہ آور ہو جائے. اب وہ کتنا بڑا سیریس کام تھا, یہ تو ابھی کھلیں گی پرتیں تو پتہ چلے گا کہ کتنا سیریس تھا. اب آپ سوچیں یہ سب کچھ اکٹھا ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. خوش نصیبی یہ کہ اکٹھا نہیں ہو رہا, یعنی کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی کرتا ہے نا. تو جو آپ نے سارا مل کے کرنا ہوتا ہے جس سے کہ نقصان ہو, وہ سارا مل کے ہونے کی بجائے اکیلے ہونا شروع ہو گیا. وہ مینیجبل ہو گیا. آپ نے یہ 9 مئی والا مینیج کر لیا, یہ اس سے بچ گئے, تو ادھر سے TTP والا کام شروع ہوا ہے, یہ ایک علیحدہ کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ اگر سارا اکٹھا ہو جاتا تو پھر یہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ادھر سے اوپر ملک جو ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے, دیوالیہ بھی ہو جاتا ہے, تنخواہیں دینا ممکن نہ رہتا, ادارے کیسے چلتے. تو اصل میں تو یہ تھا. یہ جو اس طرح ہو رہا ہے نا اکا دکا ادھر ادھر دائیں بائیں, یہ وہ جیسے OGD کیمپ ہوا تھا نا, کچھ دنوں کے بعد بھی ایک میزائل پھٹ جاتا تھا کہیں نہ کہیں, یا وہ راکٹ شاکٹ کوئی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے یہ سمجھیں کہ پروگرام کتنا بڑا تھا. میں اسے یوں ایک خوش قسمتی کے طور پر یا ایک پازیٹو سائن کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوئی ہیں اور منتشر انداز میں ہو رہی ہیں. جی مہتاب بھائی, یہ جو دہشت گردی کی تازہ لہر نظر آ رہی ہے خاص طور پہ GB کے اندر, آن گراؤنڈ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسد بھائی اگر اس کو میں کہوں کہ دہشت گردی نہیں بلکہ فرقہ واریت جو ہے نا اس کے لیے مناسب لفظ ہوگا, کیونکہ اس طرح کی دہشت گردی بہرحال وہاں پہ انریسٹ جو ہے, انریسٹ مل کر ایسی کہ وہاں پہ ہوگا.
اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان کے تناظر میں اگر آپ اسے دیکھیں تو جس چیز کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں کے حالات کی جتنی خرابیاں ہیں اس میں سے اگر کوئی جو ہے نا ہمارے لیے وہ امید کی کرن کوئی چیز بن رہی تھی یا کوئی جس سے کہہ لیں کہ پازیٹیو وے ہمیں نظر آ رہا تھا تو وہ ہمیں سی پیک نظر آ رہا تھا کہ چائنا کی چونکہ انوالومنٹ تھی اور چائنا اس وقت بڑی پاور ہے اور وہاں سے چونکہ آئی ایم ایف اور وہ جتنی بھی عام ٹویسٹنگ کر رہے تھے اس کو کہیں نہ کہیں ریلیف جو ہے نا ہمیں. اور سی پیک کیا ہے کہ چائنا ظاہر سی کی بات ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے کہ وہ سڑک پہ آئے گا اور وہاں پہ اور وہ سارا کا سارا روڈ جو ہے وہ جی بی سے گزرتا ہے. جی بی کا خطہ پہلے بھی یہاں پہ صدیوں سے جو ہے نا شیعہ سنی رہتے رہے ہیں اور یہ وہ خطہ ہے اس پورے علاقے کے اندر کہ جہاں سنیوں کی نسبت شیعہ آبادی زیادہ ہے اور شیعہ بھی پھر آگے مختلف ان کے سیکٹس جو ہے نا نور بخشی بھی ہیں وہاں پہ، وہاں اسماعیلی بھی ہیں، اثنا عشری بھی ہیں، تو وہ چلتی رہتی تھی. لیکن یہ 79 کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایرانی انقلاب آیا تو اس خطے میں خاص طور پہ اثنا عشری جو شیعہ ہیں انہیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا گیا اور پھر ان کو ایران بھی ان کے جانے کی بہت ساری جو ہے نا وہ شہادتیں ہیں کہ کون کون سے لوگوں نے جا کے پڑھا، واپس آ کے انہوں نے کیا. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو جی بی کے بالکل ایک ایج کے اوپر جو علاقہ آتا ہے نا جہاں سے جی بی کنیکٹ ہوتا ہے باقی ملک کے ساتھ، وہ چلاس کا مقام ہے اور چلاس میں کے پی کے لوگوں کی اب اکثریت ہو چکی ہے، وہاں پہ آباد کیے گئے اور وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو ایک بالکل مختلف مائنڈ سیٹ کے تھے. یہ پتہ نہیں کہ اس کا کیا پلان تھا، میں آج تک مطلب اس بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہ ہمیشہ سے جو ہے نا یہ چیز عجیب مجھے فیل ہوئی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو آباد کیا گیا اور وہ مختلف تھے اور پیچھے والے اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بریک ہو، لیکن یہ ضیاء الحق کے دور میں یہ پورے کوہستان میں تو پہلے سے تھا، کوہستان میں جی تو لیکن کوہستان تو دور پڑتا تھا، چلاس نزدیک تھا، چلاس نزدیک تھا تو اس میں باقاعدہ آباد کاری کی گئی لوگوں کی. تو اب بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ انریسٹ کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے. کچھ تو جینون ہیں، وہاں کے لوکل مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی لوگوں میں کئی طرح کی جو ہے وہاں پہ ان کے تحفظات ہیں اور وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی مظاہرے کرتے ہیں. لیکن یہ شیعہ سنی والا اس دفعہ کا اسپیسیفک اگر ہم کریں تو اسکردو کے جو ہے وہ شیعہ ذاکر تھے، انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور بلا وجہ کی، کوئی مطلب اس کی وہ نہیں تھی. ایک جلوس میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، وہ اس کا اربعین کا جلوس جو ہوتا ہے اہل تشیع کا، اس کے انہوں نے کہا کہ یہ لے کے آئے ہیں ایک قانون لے کے آئے ہیں کہ جی روکیں گے تو میں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون روکے گا. تو انہوں نے کر دی. اس کے اوپر پھر ایک ظاہر سی بات ہے کہ دوسری طرف سے بھی بہت بلکہ ایک اور بھی بات ہوئی جی، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر کٹ گئی اس کے اوپر. اس پر ایک اور صاحب اٹھے جی، انہوں نے پورا مجمع اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کرتے ہیں، کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے، تو میں پہلے کرتا ہوں آپ بھی کریں. یہ پھر ریئیکشن اور پھر مطلب اس کے بعد گلگت سے ایک جو ہے نا وہ ہوئے جو سپاہی صحابہ مائنڈ سیٹ کے جو تھے اور ان کی جو آج کل تنظیم ہے چونکہ وہ نام بدلتے رہتے ہیں تو اس کے وہ لیڈر بھی ہیں، تو انہوں نے پھر جو اہل تشیع کے بارے میں امام ہیں اس کے بارے میں بہت جو نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو وہ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد سے مطلب پورا جو وہاں پہ سیاح جا رہے تھے اور سیزن کا بالکل اینڈ تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ مطلب یہ تھا کہ یہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ ہونے کا جو ونٹر پہ ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں ماؤنٹینرنگ کی، اس کا بہت زیادہ اسکوپ تھا اور دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ بھی شروع ہوئی تھی اسکردو کے لیے اور بہت سکسیسفل تھی. اس کے کہتے ہیں کہ اس کی بکنگ جو ہے نا وہ تھی، لیکن اس انریسٹ کی وجہ سے پورے سیزن کے سارے کانٹریکٹ وہاں سے کینسل ہو گئے. تو یہ ہمیں اسے نظر آیا. اس کی وجہ سے سڑک بند رہی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ شروع ہوئی تھی وہ بھی ساری بلاک ہوئی. تو یہ ایک وہاں پہ ہمیں دکھائی دیا کہ یہ چیز بھی ہوئی ہے نا کہ مظاہرین نے اس طرح کی بات کی ہے کہ جی اب کرگل والا جو ہے نا کھولو، ہم انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں بھی آئی ہیں. چونکہ چلاس کا جب بند ہوا یہاں پہ 0 پوائنٹ کو بند کیا گیا تو ادھر سے متبادل کے طور پہ اچھا ادھر انڈیا نے بھی مطلب اس طرح کے بیانات دیے، ان کے مطلب آفیشلز نے دیے، وزیر ہے شاید کوئی جس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں.
تو یعنی یہ لوکل فینومنا نہیں ہے اس طرح سے. جب آپ کو یعنی جب بھی پاکستان کہیں آپ کو خوشحال ہوتا مستحکم ہوتا یعنی اس المیہ سے نکلتا محسوس ہوگا تو پھر یہ ساری یعنی یہ اگلا پلان یہی ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، ڈالر اوپر جا رہا ہے، چینی بھی اوپر جا رہی ہے، لیکن اب ڈالر نیچے آ رہا ہے، چینی بھی نیچے آ رہی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ کچھ بات کریں. امیج بلڈنگ ہو رہی ہے. ایک امیج سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پہلے جو امیج بلڈنگ ہوئی تھی ایک 3 سال اس امیج یہ کو، کوئی بھی مستقل اقدامات نہیں ہیں، یہ عارضی اقدامات ہیں. اور یہ ٹریپ ہوتا ہے جی، ہر شخصیت کے لیے ٹریپ ہوتا ہے. اور اس کو آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی سب کچھ ہیں. اور آپ آپ کے دم سے دیکھیں نا یہ کیا ہو گیا جی، چلے گیا آپ کے ڈنڈا چل گیا ہے. تو اب یہاں پھر بندے کو دیکھیں، انسان ہے بہرحال، اس میں کوئی وہ سپر نیچرل تو نہیں ہوتا. جس کو جب بانس پہ چڑھائیں تو کس کا دل نہیں کرتا چڑھنے کو. اور جب یہ کچھ ہوتا ہے، معجزے ہوتے نظر بھی آ رہے ہوں، تو پھر بندہ سمجھتا ہے واقعی اور کچھ نہ سمجھے چلے میں کمزور، میں عاجز، میں ماتڑ، لیکن میرے پیچھے اللہ کی مدد تو ہے نا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. اتنا تو ہو ہی جاتے ہیں. اور یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو پھر اب آپ میں اسپیشل ہو گیا نا، تو یہ طریقہ واردات ہے. اور یہ دشمنوں کا طریقہ واردات ہے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوشامد کرنے والے کے منہ پہ مٹی ڈال دیتے تھے نا، وہ یہ ہے، یہ سارے جو بندے کا دماغ خراب کرتے ہیں. یہ ٹوٹل ایک آدمی یعنی جس کو آپ نے ہر طریقے سے آنے سے روکنے کی کوشش کی، جس کے رستے میں ہر طرح کے کانٹے بچھائے، جب آپ بالکل ناکام ہو گئے تو آپ نیا دام لے کے آ گئے. اب خوشامد اور وہی یہ بس یہ آپ کامیاب، آپ یہ آپ وہ، اس سے جو دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے سارا کچھ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا. کیا ضرورت ہے سیاسی نظام کی، کیا ضرورت ہے عدلیہ کی، کیا ضرورت ہے کسی اور کے مشورے کی. انہوں نے کہہ بھی دیا نا، ساری سیاسی جماعتوں میں خراب لوگ ہیں. ہاں خیر، یہ تو دیکھیں، یہ تو بات آئی ہے ان کی خود براہ راست ان کی زبان سے نہیں آئی ہے. یہ کہنے والے پھر ری ایکشن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں منسوب بھی کر دیتے ہیں. اور ادھر اتنے اونچے بانس پہ چڑھا دیا ہوتا ہے کہ وہ تردید کرنا بھی اپنی شان سے کم تر سمجھتے ہیں. یہیں سے تو کمیونیکیشن کے ایشو شروع ہوتے ہیں. ایسی امکانہ بات امید نہیں ہے کہ کہی گئی ہوگی، یہ پروپیگیٹ ہو گئی ہے. مطلب یہ کوئی یہ بات کہے کہ جی ہر جگہ پہ گندے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، تو یہ تو ایک معقول بات ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ جی تم سبھی کرپٹ ہیں، کوئی اس میں اچھا بندہ ہے ہی نہیں، تو یہ ذرا بہرحال اس کا مطلب جادو چل گیا. اگر یہ بات سچی ہے تو پھر جادو چل گیا، پھر ہمارے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں جی، جو ڈالر شالر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پہلے تو خیر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ جب تک آپ اس کی طے میں نہیں پہنچیں گے کہ یہ جاتے کیوں ہیں. یہ بھی نا ڈالر باہر جائے گا تو اس کے بدلے میں کوئی جنس آئے گی. اب وہ جنس اگر آتی ہے قانونی طریقے سے آتی ہے، غیر قانونی طریقے سے بھی آئے تو چلے تھوڑا نقصان ہوگا، کوئی شے تو اندر آئی ہے نا. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جا تو رہا ہے، واہ کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. یہ چلیں مطلب کرکٹ ختم کرنا پڑے گا سر. کرکٹ کیسے ختم کریں گے؟ کرکٹ ختم کرنا پڑے. کرکٹ نہیں ہے یہ، جوا ہے سارا. یہ کرکٹ نہیں ہے. اور یہ بھی اس کا بھی شروعات کمپنی بہادر نے کی تھی. 1978 میں جب انڈیا نے پاکستان کا ٹور کیا تھا تو ضیاء الحق صاحب کی گڈی چڑھانی تھی، اور وہ چڑھانے کے لیے ہم نے 2 میچ موجزانہ طور پہ جیتے تھے. اب پتہ نہیں وہ بشن سنگھ بیدی کو کیا پیکج دیا تھا، لیکن ہم نے کچھ جیتے اسی طرح تھے کہ وہ جیتنے کی گنجائش نہیں تھی، پر ہم جیت گئے تھے. اور ضیاء الحق نے 2 چھٹیاں دی تھی جی، ایک میچ جیتنے پر بھی چھٹی، اگلا میچ جیتنے پر بھی چھٹی. تو اس کا مطلب وہ بالکل ایک سیاسی ایجنڈا تھا. یعنی کرکٹ سے اتنا لگاؤ تھا ان کو. وہیں سے تو یہ ساری کرکٹ، اور یہ پروجیکٹ عمران خان بھی وہیں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ بھی جو بھی ضرورت تھی ICC کی، انٹرنیشنل کرپٹ کونسل کی، تو 83 کا ورلڈ کپ انڈیا جیت گیا. مطلب ادھر آپ دیکھیں کلائیو لائڈ، ویون رچرڈ، وہ جو ہے نا بیٹری فاسٹ بالروں کی، اور انڈیا جیت گیا. بہرحال خیر، یہ کرکٹ اور جوا یہ تو آپس میں اسی طرح ہیں کہ جیسے بارش اور پانی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر یہاں سے نکل کے، ہاں سر دیکھیں کیسا، دیکھیں باب وولمر مارا گیا، ہنسی کرون یہ مارا گیا، دونوں جنوبی افریقہ کے تھے.
बाबुल हमारा कोच था, तो वो जो है ना अंसिक्रून ये कप्तान था जनूबी अफ्रीका का। दोनों के बारे में ये है कि वो जुए के बारे में कुछ हकायक खोलना चाहते थे। आपका वो विकेट कीपर वो जो जुल्करनैन था, वो किस पागलों की तरह भागा है, ठीक है ना। वो राशिद लतीफ और वो बासित अली, ठीक है ना, वो मैच के दौरान ही उन्होंने, यानी जिस तरह आफरीदी ने इंग्लैंड, कैप्टन था इंग्लैंड के टूर पे, और उधर रिटायरमेंट का ऐलान, अगला मैच नहीं खेलूंगा, तो कुछ तो उसके पीछे था ना। और इधर जनाब जुल्करनैन दुबई से, शारजा से भाग गया, और उधर वहां से उन्होंने फैक्स कर दिए थे अपने जो ना रिटायरमेंट या इस्तीफे जो भी कहें आप, तो उन्हें मनवाया गया ये वो। तो क्या होता है ये पीछे? सही। ये जो अभी कल परसों आप आ रहे हैं, तो यानी आफरीदी से गेंद उन जगहों पे नहीं हुई जहां पे उसने करनी थी, है? ये जगहों पे क्यों नहीं होती जी? शादी हो सकता है, शादी की नहीं, शादी की नहीं सर, ये ऐसे चक्कर नहीं होता है। जो एक स्पेशलिस्ट बॉलर है, ये मैं और आप नहीं खेल रहे हैं। सुइयों का फर्क हो सकता है, इंचों का फर्क हो सकता है, ये नहीं होता। चले डॉलर पे आ जाते हैं। और ये फिर ये सिर्फ इतनी नहीं होता, फील्डिंग सेटिंग होती है। गेंद क्या करनी है, फील्ड क्या लगानी है जी। 2 रन चाहिए हो तो फील्ड सारी बाउंड्री के ऊपर। हाँ जी। आप अब देखें, उनको 2 रन चाहिए थे, फील्ड वो एक जगह गैप भी था, गेंद भी वैसी हुई कि वो बड़े आराम से, उसे कोई फुटवर्क भी करने की जरूरत नहीं पेश आई। तो चलें, काके खुश रहें तो खुश रहें जी, तो थोड़ा बहुत पता हो उसे पता होता है यार, इतना तो कर ही लेते हैं हम, ठीक है। तो वो ताशी जो है ना अपनी तरह से नहीं बांटी जाती, बल्कि ये कि खेल भी अपने तरीके से खेले जाते हैं। तो अब ये जो सट्टे पे जो पैसा लगेगा, जो मैं हार गया, जो आप हार गए, जो ये हार गए, जाना है उसने कहीं बाहर, चले बंबई का हमें नहीं पता जाना है, नहीं जनूबी अफ्रीका तक का तो खुरा मिलता है ना, तो कैसे जाएगा? पाक रुपीस तो जाएंगे नहीं वो। उनको क्या करना है, उन्होंने आग जलानी है, डॉलर जाएगा, इसलिए खरीदा जाएगा डॉलर, महंगा खरीद के महंगा खरीदा जाएगा, और इसलिए फिर वो वाया अफगानिस्तान, दुबई, अफ्रीका, नहीं कराची से लॉन्चों के जरिए भी बड़ी, या उस तरह भी जाएगा, या अयान अली ले जाएगी जी, बिल्कुल। वैसे भी क्रिकेट का और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा पुराना आपस में, हाँ जी, ये लहव और लाइव दोनों जो है ना खेल, ये नजर इब्ने हारिस के दौर से ये दोनों चीजें जो है ना, हुस्न और ये, बल्कि नहीं उससे पहले भी खेल तमाशा और ये जो है ना रोमन्स के, ये सरमायादारी, खेल तमाशा सरमाया दोनों, तिजारत और लहव। वो जो सूरह जुमा के शान नुज़ूल में भी तो यही आता है ना। तो पहले अट्रैक्शन के लिए, माल बेचने के लिए कोई अट्रैक्शन होगी जिस पर लोग आएंगे, कोई सांप की पुटारी होगी, कुछ होगा, कोई खेल होगा, कोई तमाशा होगा जिसे देखने लोग आएंगे, फिर आप पुड़िया बेचेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखानी है तो मैं क्यों देखूं, तो मुझे खेल दिखाएं, मैं उसमें दिलचस्पी होगी तो साथ फिर ऐड चलेंगे। देखिए ना सर, वो टनल बनाने के लिए भी जो पाकिस्तान की सबसे तारीखी टनल है, उधर भी इंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया था ना, तो उसके बाद ही वो टनल बनी। हाँ जी, और भी सर, वो जो इससे पाकिस्तान की टनल को क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी जो टनल, वो जो क्या है यार, वो दीवारें चीन, नहीं, ये जो कौन सा जो इस वक्त इंटरनेशनली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है टनल का यार, वो कोई साइंसी तजुर्बात करने के लिए, जी सिरन, हाँ सर, वो उसका जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी जो इफ्तिताह हुआ है, उसमें भी तो सारे फिल्मी हीरो मौजूद थे। वो तो पूरा शैतानी नेटवर्क मौजूद था उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें आपस में मिली होती हैं। तो आपने अगर मईशत बचानी है, देखें आपको ये जुआ बैठाना है, कॉस्मेटिक्स से काम नहीं चलेगा सर। हाँ, ये जो कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं इससे नहीं चलेगा, इधर कोई नहीं जाता। वक्ती तौर पे जो पागल नहीं था, उसने क्रिकेट का सत्यानाश फेरा था, सिर्फ खेल की हैसियत में नहीं, इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ जुआ है, ये है मुसीबत। मेहताब भाई, अच्छा, डॉलर और चीनी, देखिए असल में मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको अगर मजीद एलाबोरेट करें तो 2 चीजें और भी हैं। एक तो जुआ है, लेकिन जुआ सिर्फ क्रिकेट पे ही नहीं है, सट्टेबाजी तो हर चीज में लगती है, वो सोने पे भी लगती है, वो पेट्रोल की प्राइस में भी लगती है, वो हर चीज के ऊपर सट्टेबाजी। और हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो है वो क्रश हो गई है। या तो हमारे यहाँ जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं वो हैं, या उसके आसपास रहने वाले, या फिर एलीट क्लास है।
اب ایلیٹ کلاس جتنی بھی ہے اس نے تو وہ سارے ششکے اپنانے ہیں جو دنیا کی دیگر ایلیٹس اپناتی ہیں. اب انہیں ڈالرز چاہیے, انہوں نے تو ہر چیز جو ہے نا کرنی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج کی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ تھا کہ لاہور کا جو زو ہے, چڑیا گھر, اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے اور 180 جو ہے نا نایاب جانور جو ہے وہاں لائے جائیں گے اور ان کے لیے عالمی معیار کے جو سہولیات ہیں وہ وہاں پہ ان کا افتتاح کیا جائے گا اور ان کا اہتمام کیا جائے گا وہاں پہ. تو یہ آج کی خبر ہے. یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے ظاہر ہے ایک زو کا, لیکن اگر آپ ویسے دیکھ لیں, مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ یہ CNC کی میٹنگ تھی اپنا جو پیپلز پارٹی کی, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد آئے اور یہاں سے واپس گئے. تو بلاول جو ہے نا وزارت خارجہ کا جہاز استعمال کر رہے تھے اور زرداری صاحب جو کیا کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کا جہاز استعمال کر رہے تھے. وہ صبح آئے ہیں, شام کو واپس گئے ہیں. 2 جہاز وہاں سے آئے ہیں, 2 ہی جہاز یہاں سے واپس گئے ہیں. دیگر کو چھوڑ دیں, ان کے جو منسٹرز اور وہ تھے, صرف 2 باپ بیٹا وہ ایک جہاز پہ نہیں جا سکتے, انہوں نے اپنے اپنے جہاز استعمال کیے. یہ اسی طرح کے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ ششکے اسی طرح چل رہے ہیں. وہ چاہے نواز شریف صاحب تھے تو ان کے لیے مطلب وہ بڑا مشہور تھا کہ پائے اور نہاری جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر میں آتے تھے, ان کے لیے چترال کے دورے پہ گئے تھے تو لاہور سے جو ہے نا ہیلی کاپٹر پہ صبح پائے اور سری پائے کا ناشتہ جو ہے نا وہ جا رہا تھا. خان صاحب تھے تو ان کے بنی گالا سے جو ہے نا کھانا ہیلی کاپٹر کے اوپر آتا تھا یہاں پہ, خود بھی وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر 55 روپے پڑتا تھا نا, 55 روپے اس میں وہ پڑ رہا تھا. تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں, مطلب گاڑیوں کی امپورٹ اگر دیکھیں گے, یہ جو شہباز شریف صاحب تھے تو یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے, لیکن انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں لگژری گاڑیاں جو کر لیں دوبارہ خریدی ہیں اپنے دور میں اس 1.5 سال کے اندر. آج بھی اپنے ہم اسلام آباد تو خیر چلیں کیپٹل ہے, اس کو چھوڑ دیں, آپ کہیں چلے جائیں, خزدار کے ایک ڈپٹی کمشنر کو دیکھیں اگر اس کے پاس, تو وہ بھی 1.5 کروڑ کی گاڑی میں جو جائے گا اور اس کے پروٹوکول کے اندر جو ہے نا کم سے کم بھی 5-7 کروڑ روپے کی گاڑیاں اس کے پروٹوکول میں چل رہی ہوں گی, اور اس کا گھر سے لے کر اپنے دفتر تک کے آنے جانے کے اخراجات کریں, پیٹرول اور جو مین پاور وہ استعمال کر رہا تو وہ بھی لاکھوں میں بن رہی ہوگی. ایک ہاسپٹل چل سکتا ہے, ایک ہاسپٹل 100 بیڈز کا ہاسپٹل چل سکتا ہے, صرف پروٹوکول اور ایک ڈپٹی کمشنر کا. یہ ایک بہت چھوٹا سا مطلب وہ ہے, پاکستان کے اندر تو 150 اضلاع ہیں, ان سب کے ڈپٹی کمشنرز کو اگر آپ کریں, اس سے پھر اوپر چلتے جائیں تو ایک سیکٹری اور ایک اس کا وہ تو انتہا ہے نا. تو اس وجہ سے پھر ان کے مطلب دیکھیں نا افورڈ کر رہے ہیں لوگ یہاں سے. بچے کتنے لوگوں کے پڑھ رہے ہیں باہر, ڈالر کہاں جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں اور فیسز جو ہے ان کی ادا ہوتی ہیں, ان کے اخراجات ادا ہوتے ہیں, تو وہ کیسے جاتے ہیں پیسے, وہ اسی ڈالر کی شکل میں جا رہے ہیں. پھر جو چیزیں امپورٹ کی جا رہی ہیں, لگژری آئٹمز جو پوری دنیا سے ہو رہے ہیں, آپ ٹھیک ہے کچھ چیزوں کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, آپ کے ایگریمنٹس ہیں کچھ, لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ ڈسکریج تو اسے کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر نہیں لگ رہے. یا مطلب پیٹرول مہنگا ہوا ہے آج کل, ایک جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ چیز تھی, یہ پچھلے دنوں ہم اس پہ کر رہے تھے کہ جو لیوی ہے نا پیٹرولیم لیوی, وہ نارمل پیٹرول کے اوپر تھی 60 روپے اور ہائی آکٹین کے اوپر تھی 50 روپے. ہائی آکٹین سستا, ہائی آکٹین مطلب سستا نہیں ہے, لیکن لیوی کے حساب سے اس کے اوپر کم اس کے اوپر لگائی تھی. یہ صرف ایک مثال دے دیں کہ جو ساری قوم استعمال کرتی ہے, ہر بندے کی ضرورت ہے, تو اس کے اوپر یہ صورتحال ہے. تو اسی طرح سے آپ اگر لگژری آئٹمس کی طرف جائیں تو یہاں ان کے لیے بڑا جو کیا کہتے ہیں لگزوریس ماحول ہے, ہاں ماحول ہے ان کے لیے, وہ افورڈ کر سکتا ہے جو بندہ, اس کے لیے تو سب کچھ ہے یہاں پہ, اور اس کو پیسا جاتا ہے. تو ڈالر بیسیکلی وہ بھی ایک بہت بڑا رکھنا ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کوئی نہیں. اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں, وہ کاسمیٹکس کا لفظ آپ نے بڑا صحیح استعمال کیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک آج بھی ایک تو یہ ہے کہ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کی جو ایکچوئل پرائس ہے وہ 280 روپے سے نیچے ہے پاکستان میں. اس سے اوپر کی جتنی بھی بنائی گئی ہے, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لوگوں نے سٹور کیا ہوا ہے. اب یہ سٹور کرنے والے کون لوگ ہیں, مطلب کیا کوئی تنخواہ دار طبقہ ہے کہ جو سٹور کر کے ڈالر رکھ رہا ہے؟ بھائی جو ہیں سب کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں.
کون لوگ ہیں جن کے پاس اتنی انکم ہے جو اسٹور کر رہے ہیں, اور اس میں کون کون انوالو ہے, یہ سب کو پتا ہے. اور تھوڑا سا مطلب اس کو کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ سسٹمیٹک نہیں ہے. یا آخری میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, آج ہم ڈسکس کر رہے تھے ایک جگہ وہاں پہ بیٹھ کے, تو انہوں نے کہا ہے کہ خبر آپ صرف دیکھیں کہ جو ڈالر نیچے آیا ہے وہ حافظ صاحب کے ڈنڈے نے کام دکھا دیا, اور جو پیٹرول اوپر گیا ہے یہ نگران حکومت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہو گیا. تو اس نے کہا خبر یہ ہے ایک نہیں دو پاکستان, ایک نہیں دو پاکستان. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ حقیقی معنوں میں کچھ نہیں. اور یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جو ان سے پچھلے سپہ سالار تھے ان کے اور ان کی اہلیہ کے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں لاکھوں ڈالرز پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک خبر ہے. آپ نے چینی کا بھی پوچھا تھا. ہاں, وہ چینی جو اس کے ساتھ, چینی کا بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جن کے پاس 100 بوری ہے اس پہ تو چھاپے مار رہے ہیں, اور جو کوئی سرکاری ملازم جو ہے نا لاکھوں بوریوں کا جو ہے نا گودام لے کے بیٹھا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. نہیں, میں تھوڑا سا اسد بھائی اس میں ایڈ کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں سابق سپاہ سالار صاحب کے اپنا جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس سے اس کا ریکارڈ نکلا تھا کہ کتنی ورتھ ہے ان کی کمپنیز کی, تو اس کے اوپر پورا ریڈ ہو گیا تھا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے, ان لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا کہ جو جن کے بارے میں شک بھی تھا کہ جنہوں نے قومی راز افشا کیا تھا. تو یہ پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ تھوڑی سی لیکیج جو ہے نا یہ بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ مطلب ملک آج جو اس حالت میں پہنچا ہے تو اس میں سارے شریک ہیں. مطلب یہ جو حمام ہے اس کے اندر سب کو پتا ہے. یہ جو چینی کا ہو رہا ہے نا سر, آپ نے چینی کی بھی بات کی تھی, تو یہ 3-4 مہینے کے بعد پتہ چلے گا جی, جب آپ 250 روپے کلو خریدیں گے چینی, تو یہ کھیل آپ کو کتنے میں پڑا, کیا قیمت ہے جو آپ نے اس کی ادا کی, اس لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن سر ایک آدمی ہے جس نے مہینے میں 10 بوریاں بیچنی ہیں, اس کا معاملہ اور ہے. جس نے روزانہ 1200 بوری اس کی سیل ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں امتیاز اسٹور کی کیا ہوگا. اس نے آخر اس نے اپنا یہ پوری وہ چلانا ہے نا, سرکل چلانا ہے, سپلائی چین چلانی ہے, تو اس نے اس حساب سے کرنا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی خریدتا ہے چیز بلک میں اور ایک آدمی خریدتا ہے چیز تھوڑی, کیا یہ دونوں ایک جیسی بارگیننگ پاور رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ بندہ کہ جو دیکھیں, ایک کاروباری بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے نفع خریداری میں کمانا ہے. جینین کاروباری ہمیشہ خرید میں نفع کماتا ہے, بیچنے میں تو مارکیٹ میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر یہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, پاؤں پڑنے پڑیں گے, ایڈ چلانے پڑیں گے. لیکن اگر آپ صحیح والا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو چیز کی قیمت کم رکھنی پڑے گی, سٹینڈرڈ اچھا رکھنا پڑے گا, قیمت کم رکھنی پڑے گی. یہ کرنے کے لیے آپ نے پیچھے اپنی خریداری ٹھیک کرنی ہے, محنت سے کرنی ہے. اچھی خریداری کے لیے آپ کو بے غرض ہونا پڑتا ہے. مطلب میں ضرورت مند ہوں تو پھر تو میں ایکسپلائٹ ہوں گا, اور میری ضرورت نہیں ہے تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ اپنی مرضی سے چیز خرید سکوں. یہ کرنے کے لیے جو اچھے کاروباری ہیں وہ اپنے پاس مہینے کا 2 مہینے کا سٹاک رکھتے ہیں کہ وہ مل والے سے جب ڈیل کریں گے, مسئلہ انہیں کوئی نہیں ہے کہ اگر یہ والا سودا نہیں ہوا تو یہ آگے ان کا جام ہو جائے گا یا رک جائے گا سلسلہ, یہ چلا سکتے ہیں اپنا سلسلہ. تو مل ان کے ساتھ اچھے ریٹس پہ سودا طے کر لیتے ہیں. اب یہ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان پہ چھاپے مار رہے ہیں, جن کی وجہ سے اصل میں جو ریٹ کم ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی بارگیننگ پاور کو استعمال کر کے چینی کے ریٹ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ ان کا سٹاک تو ختم ہو جائے گا نا, 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اتنا ہی ان کا تھا, 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اب ساری منوپلی کس کی ہو جائے گی؟ مل والے کی ہو جائے گی. وہ پہلے ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ادھر قوم مانگ چینی کے پیچھے رول رہی ہوگی, 1 کلو چینی کے پیچھے سپلائی موجود نہیں ہوگی. جب یہ رسد میں کمی آئے گی, طلب یہ بڑھ جائے گی, اب ریٹ کہاں جائے گا؟ منوپلی ہو گئی نا اس کی, مل والے کی اپنی مرضی کا, یعنی قومی حکومت والوں کی. مل والوں کا مطلب یہ ہے وہی قومی حکومت, زرداری صاحب بھی ہوں گے, یہی لوگ ہوں گے جن کی ملیں ہیں, جہانگیر ترین صاحب ہوں گے. تو الیکشن کا خرچہ تو نکل آئے گا, وہ ایک ہی یعنی حلے میں نکلے گا, یعنی ایک اور قوم رگڑی جائے گی. چینی کا تو بڑا سیدھا سادہ حساب ہے کہ 16-17 لوگ ہیں ٹوٹل جن کی ساری شوگر ملز ہیں. وہ آپس میں بیٹھتے ہیں, وہ کارٹل بناتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے ریٹ طے کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں سر, 250 روپے من وہ ہے گنا, 800,000 روپے من سوکھی لکڑی ہے.
गन्ना 250 रुपये माने, भूसा इससे महंगा है। मतलब किसान का खर्चा भी पूरा नहीं नहीं, होता। भूसा नहीं मिलता इस तरह। सर उनको जो उस इलाके के किसान है गुड़ नहीं बना सकते सर, गुड़ बनाने पे पाबंदी है। उनको एडवांस में पूरे साल के सिर्फ उनके घरों के अंदर राशन डलवा देते हैं जिसके अंदर आटा दाल है, और उनसे उनकी पूरी फसलों की कमाइयां खींच लेते हैं जिसकी पेमेंट्स का कोई हिसाब नहीं है। ये वो मिल ओनर्स हैं जिनके ऊपर आपने छोड़ दिया पूरी कौम को कि अब वो डिसाइड करेंगे कि चीनी कितने रुपए में बिकेगी। तो ये चीनी की जो है ना हकीकत। आपने अपनी गुफ्तगू में जहां से हमने आगाज किया था, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट, फिरकावारियत, ये चीजें, थोड़ा सा हम पड़ोस में आ जाते हैं। इंडिया के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इसी हफ्ते। मैं इसमें इस जुमले में से एक जुमला बोल लेता हूँ। पहले ये था कि जो पिछला सेटअप था, जो रजीम चेंज हम कहते हैं जी, तो उनके बारे में हमारा तासुर ये था यार वो जानबूझ के उधर लेके जा रहे हैं, वो सेम पेज पर है। इनके बारे में अब ज्यादा से ज्यादा हम यही उसने नजर रख सकते हैं कि इन्हें पता नहीं है, लेकिन जाओ उधर ही रहे। हाँ, जाओ उधर ही रहे। इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। इसको मैं पहले, जो आपने पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात की और फिरका वाराना फसादात उभर पड़े हैं यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खास तौर पे, आपने उसमें पॉलिटिकल इस्लाम का जिक्र किया कि तो पॉलिटिकल इस्लाम एक चैलेंज है मगरिब के लिए, और उसको काउंटर करने के लिए, यानी उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए, या उस चैलेंज को जो फेस किया वो बड़े सगीर में मौदूदी साहब ने कैच किया। और उनकी नहीं, ये चैलेंज पैदा ही उन्होंने किया। चैलेंज उन्होंने पैदा किया, जिन्होंने किया उनमें से एक बड़ी तगड़ी शख्सियत। बिल्कुल, ठीक है ना, तगड़ी। वैसे तो हमें इस सारे का यानी मलबा डालना चाहिए अल्लामा इकबाल पे, शाह वलीउल्लाह पे। जी, वो गांधी साहब का काउंटर नैरेटिव आप सुने, जितने लोग मतून होते हैं वो सही तरह से कर देते हैं, वो कर देते हैं, गुनाहगार सारों का जिक्र कर देते हैं। तो अभी हम मौदूदी साहब के हवाले से इसलिए खासतौर पे क्योंकि वहां पे एक इवेंट हुआ है पिछले एक वीक के अंदर, वो मेहताब भाई ने शेयर किया था, और उसके बाद हमें भी पता लगा ये कि इंडिया में देवबंद ने कोई मनाजरे का एहतमाम किया जिसमें वो मौदूदी साहब की ये जो फिक्र है, जो पॉलिटिकल इस्लाम वाली फिक्र है, और इस्लाम एक दीन है और वो अपना गलबा चाहता है और इस्लाम का आया, इसका काउंटर नैरेटिव पेश करने के लिए उन्होंने एक मनाजरे का एहतमाम किया है इंडिया में। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो शुरू में वो न्यूज आई, हमने देखा कि मुख्तलिफ जरायों से, लेकिन उसके बाद वो कुछ दब सी गई, और फिर शायद ये था कि पता नहीं उन्होंने किया ही नहीं है, लेकिन फिर पता लगा कि वो प्रोग्राम हुआ है। और ये तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। एक तो इसे अगर आप सिंपली देखें ना, तो ये एक उनकी, जैसे मुझे उनके बात से लगा है वल्लाह आलम कि ये उनकी रूटीन की कार्रवाई है। अच्छा, रूटीन की कार्रवाई के वाले से इस तक तो है ना कि ये बेसिकली हमारे मदारिस मनाजिर तैयार करते हैं, और मनाजिर आम तौर पर ये जब हदीस की तालीम भी हो रही होती है ना, तो साथ साथ मनाजरा भी हो रहा होता है। मतलब ये कि इसमें अहले हदीस की दलील ये है तो हम हनफी हैं, तो हमारी दलील ये है, यानी वो साथ साथ पूरी तरबियत हो रही होती है। जैसे स्कूलों कॉलेजों में डिबेट होती है, दो मुतजाद चीजें लेके दो पार्टियां बना के उनकी डिबेट करा देते हैं, लेकिन वो एक एक्टिविटी होती है तकरीर, मतलब तकरीर सीखने की या डिबेट करने की। यहां बाकायदा मनाजिर तैयार करने की होती है। बरेलियों के खिलाफ हमारे क्या दलाइल हैं, उनके क्या इस्तदलाल है, उसका रद्द क्या है, अहले हदीसों का रद्द क्या है, अहले हदीसों के यहाँ मुकल्लिदीन का रद्द क्या है, ये चलता है। इसमें अब ये नया इजाफा है हमारे इल्म की हद तक, हो सकता है बहुत पुरानी एक्टिविटी हो, लेकिन हमारे इल्म की हद तक ये फितना मौदूदियत, तो ये पता था कि उनके यहाँ एक चैप्टर है जो ज्यादा गाढ़े सोच के मालिक हैं, लेकिन ये कि अब वो इतना बड़ी आफत बन गई है उनके लिए कि उसके लिए भी जैसे ये बाकी चीजों की वो तैयारियां कराते हैं, तो ये तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो बज़ाहिर ये एक लोकल सी बात नजर आएगी, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये तो वेस्ट का जो है ना प्रोजेक्ट है कि इस फिक्र को रोकना है, आज का नहीं है। तो 1950 से 60 के दरमियान टाइम भी ने ये बात कही थी कि अगली जो सदी होगी वो इस्लाम की सदी होगी। अच्छा, उसने ये बात खुशखबरी सुनाने के लिए नहीं कही थी, खतरे से आगाह करने के लिए कही थी। खदशा अपना रखा था कि तुम किधर कम्युनिज्म के पीछे। अच्छा, अब आप ये देखें कि मगरिब की इस सोच को अल्लामा इकबाल उससे 30 साल पहले बयान करके जा चुके हैं
ابلیس کی مجلس شورا میں. فتنہ فردہ. ہاں یہ مصدقیت نہیں، اسلام ہے. اچھا خیر وہ یاد آ گیا، ٹیکنیکل انجینئر صاحب ہمارے جو ہے نا، انہوں نے اقبال کو رگڑا دیا پھر ایک دفعہ. پہلے بھی دیا تھا کہ ان کا شعر ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، تو ابھی وہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں، اس نے ان کی تعریف کی ہے. ویسے ان کے لیے مناسب یہ ہے جو کام کر رہے ہیں وہ کریں. یہ ذرا شعر و شاعری، ادب، یہ ذرا وہ بھی دریا جھیلن کے کنارے ہوتی اس کی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نہ دیکھا کریں. یہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے والی بات ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے نا، اسے نہ دیکھا کریں. یہ ایڈوائس ایک ان کو اگر پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے. مطلب ہمیں بھی تھوڑی بہت شرمندگی محسوس کرنی پڑ جاتی ہے. اپنی پچ پہ ہی کھیلیں. ہاکی کھیلا کرے، کرکٹ لینا. تو خیر، تو وہ اقبال نے اس دور میں شیطان سے یہ بات کروائی تھی کہ اصل خطرہ تو اسلام سے. تو اب جب خطرہ ہے تو یہ نشاندہی کیوں کی جا رہی ہے؟ فرعون نے نشاندہی کی تھی کہ بھئی ہمیں خطرہ ہے، بنی اسرائیل سے خطرہ ہے، تو پھر اس کا توڑ کرنا ہے نا. توڑ کرنے کے لیے بچے مارنے ہیں. ہم نے تو یہ بتا دیا نا کہ وہ اس نے بچے مارے تھے کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو. اصل میں افرادی قوت کم رکھنے کے لیے لڑکیاں زندہ رکھو، لڑکے مارو، تاکہ یہ کبھی اتنی طاقت نہ پکڑ سکیں کہ ہمارے مقابلے میں آ سکے. نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیوں بچے مارے جا رہے تھے؟ اب جس بچے کو روک رہے تھے وہ تو آ گیا، اب کیوں مار رہے ہو بچے؟ تو وہ یہ چیز تھی اصل میں، افرادی قوت وہ تھی. تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کاؤنٹر نیریٹو ہی نہیں ہے، پریمپٹیو میئرز ہیں. تو یہ 60s پچھلی صدی میں 60s سے شروع ہیں، آنورڈ شروع ہیں. میرے خیال میں اس وقت 9/11 کے بعد، 9/11 بھی اسی خطرے کے تدارک کے لیے تھا. جو کچھ بھی بدلتی دنیا تھی وہ اس لیے تھی کہ ہمارے جمہوری حقوق کو قصہ ماضی سمجھو، ہمارے سیکولرزم کو ہماری پاؤں کی ٹھوکر پہ سمجھو. ہم نے تمہیں کریش کرنے کے لیے پوری فستائیت کے ساتھ آنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک فیس ہے، ہارڈ فیس ہے سیکولرزم کا. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ڈسکورس ہے یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، گوارا مدرسہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ مدرسہ اگر اس پولیٹیکل اسلام کے مقابلے میں کچھ کام کر سکتا ہے تو چلیں اس سے یہ کام بھی لے لو. وہ جیسے ہٹلر نے کیا تھا نا کہ جی اب یہودی کو تو ہم نہیں جینے دیں گے، لیکن یہ کہ جس کو مار دیا ہے اس کے بالوں سے اگر قالین بن سکتا ہے تو بنا لو. ٹھیک ہے نا، اس کے خون سے کھاد بن سکتی ہے تو بنا لو، تو اس کی فیکٹریاں لگا لو، مارو بھی اور اگلا یہ کام بھی کر لو. تو اسی طرح مدرسے کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے یہ اگر ہمارے لیے پولیٹیکل اسلام کے خلاف کچھ جو ہے نا کاؤنٹر نیریٹو لا سکے تو چلیں اچھی بات ہے. تو مجھے یہ اس چیز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی بات لگتی ہے. یعنی یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا میں نے شروع میں عرض کیا تھا. تو پھر مدرسہ ڈسکورس بھی، یہ مناظر شرازے بھی پولیٹیکل اسلام کے توڑ کے لیے. گاندھی صاحب تو خیر ہیں ہی ہیں، وہ فلی فیسیلیٹیٹڈ ہیں، جس چینل پہ چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. تو جس ادارے میں جائیں، مطلب وہ بڑے آڈیٹوریم میں، بڑے کھانے پر، بڑے افسروں کی موجودگی میں کاؤنٹر نیریٹو بیان کریں، ہر جگہ ان کو موقع ملے گا. تو یہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو؟ تو یہ اصل میں اس پولیٹیکل اسلام. اچھا، یہ بھی ہم مغرب کو دوش دیتے ہیں، اس کا آغاز بھی تو ہم نے ہی کیا تھا نا. یہ عرب ملوک تھے، مسلمان ملوک، کہ جنہیں اس اسلام سے خطرہ تھا. تو مذہب اسلام کو انہوں نے بنایا نا سب سے پہلے. صوفیزم جو اسٹارٹ ہوا، صوفیزم بھی تو اصل میں اسی کا نتیجہ تھا. تو یہ بیسیکلی یہ جمود کے پیامبر ہیں، یہ تحریک کے مخالف اور جمود کے حامی. لیکن یہ چونکہ یہ دور تحریک کا دور ہے، لہذا جمود نے بھی تحریک کی صورت اختیار کر رکھی ہے. نہیں بلکہ خالد صاحب اس میں ایک بڑی وہ جو یعنی دعوت جمود کی ہے لیکن تحریک کے ذریعے. دارالعلوم کے جو معتمد ہیں ان کی آپ نے وضاحت پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے اب تو دارالعلوم دیوبند کے بچے بھی مودودی سے متاثر ہو رہے ہیں. خطرہ دیکھیں نا، یعنی جو خطرہ مغرب کو ہے وہ خطرہ ادھر بھی آ گیا. تو برل یہ ایک اس کے اوپر مہتاب بھائی کوئی آپ بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں میرے خیال میں خالد صاحب ویسے غامدی صاحب کی بات کو اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں کا کہنا کیا ہے کہ جو میں کاؤنٹر نیریٹو دے رہا ہوں یہ اصل روایتی نیریٹو ہے جی، اور جو اس وقت علماء لے کے چل رہے ہیں وہ در حقیقت مودودی صاحب کا نیریٹو ہے. تو وہ دیوبند والوں نے
تو یہ دیکھیں مطلب اس کو اگر دیکھیں میں ایک چیز کو لنک کر رہا ہوں کہ اگر اس کو دیکھنے سے یہ عجیب سی ایک گہن فیلنگ آتی ہے کہ ہندوستان کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس میں دیوبند ظاہر ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جو ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے, ان کو موٹیویٹ بھی کر سکتا ہے ان کو, لیکن دیوبند کا ہمیں وہ کردار کہیں نظر نہیں آیا. اور انہوں نے جو کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے مطلب جو بھی تحریکیں ہیں یا یہ کہہ لیں کہ دین کے حوالے سے کوئی بھی جو لوگ افیکٹولی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ فوراً فتنہ اور گمراہی اور اس کے فتووں کے ساتھ وہ حاضر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا, آپ اس دور کے فتوے دیکھیں اور ان فتووں کے بعد ہی جو ہے مودی حکومت نے کیا کہ یہاں تک پاکستان میں روتے ہیں فرقہ واریت کو, وہ تو ہندوستان میں یہ فرقہ واریت اس سے بہت زیادہ شدید ہے, زیادہ جہالت ہے. وہاں تو پتہ نہیں ایک دفعہ کچھ ہوا تھا کہ ایک مفتی صاحب نے کوئی فتویٰ دے دیا تھا کہ پتہ نہیں نماز جنازہ کسی کے پیچھے پڑھ لی تھی مخالف اس کے فرقے کے بندے کے پیچھے, تو انہوں نے کہا جتنوں نے بھی پڑھی ہے ان کے نکاح فسخ ہو گئے, دوبارہ نکاح کراؤ اور مولوی کو پیسے دیں. لیکن وہ دیکھیں اب آپ دشمنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, چینلز پہ آ رہا ہے کہ بھائی لائن لگی ہوئی ہے, نکاح تجدید نکاح ہو رہا ہے, بھائی کیا ہوا تھا, یہ مسئلہ ہو گیا تھا. چلے مہتاب بھائی ہم کوئکلی آتے ہیں. انڈیا کے اندر G20 ہو گیا, دہلی میں ہوا ہے, کشمیر میں نہیں کر سکا انڈیا. کشمیر میں ایک ایونٹ تو کیا ہے انہوں نے نا G20 کے حوالے سے, تھوڑا پہلے ہو گیا تھا ٹورزم کے حوالے سے, ٹورزم کا وہ کیا جی وہ کر لیا تھا انہوں نے. تو بہرحال یہ بھی تو ہوا, اور اس میں سعودی عرب کی بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو محمد بن سلمان آئے ہیں اور ان کے کچھ ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں. تو اس میں دیکھیں اس میں سگنیفیکنٹ میرے خیال میں جو چیز ہے کہ وہ چائنا اور رشیا کی شرکت نہ کرنا. باقی تو G20 ہر سال ہوتا ہے اور ظاہر لوگ سارے شریک ہوتے ہیں, لیکن انڈیا کے اندر یہ دونوں نہیں آئے اور یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. تو وہ جو جسچر ویسٹ سے آ رہا تھا, بائیڈن نے جس طریقے سے آیا اور بائیڈن کے ساتھ جو ان کے الائز ہیں سعودی کی شیپ میں یا UAE کی شیپ میں, تو انہوں نے آ کے جو وہاں پہ اعلانات کیے, تو دوسری طرف والے جو ہے انہوں نے اس کو پورے طور پہ جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا پورا جو طریقہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا اسے. ہمیں یہ چیز ماضی میں نہیں نظر آئی. اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کے جو اجلاس ہوتے تھے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس میں ایک چیز میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہے کہ انڈیا شاید اس وقت بہت لگژریس پوزیشن میں ہے ویسٹ کے حوالے سے, لیکن وہ ایک جو ہے نا پنچنگ بیگ بھی بن رہا ہے. ڈیسپریٹ ہوا ہوا لگتا ہے, لازمی سی بات ہے. مجھے بدقسمت لگتا ہے, وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اصل میں. چائنا اور روس کا شرکت نہ کرنا واضح پیغام یہ ہے کہ اس کے پردے میں جو ہے ہم اسے جانتے ہیں. انڈیا آگے ہے, اصل میں امریکہ ہے, ویسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی گیم ہے. اور یہ چائنا کی جو ترقی ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی, اور جو سی پیک ہے اس کے اگینسٹ اب یہ خیالی پلاؤ انہوں نے بنایا ہے, قابل عمل ہی نہیں ہے. مطلب وہ جو انڈیا نے سوچ, دیکھیں میرا خیال ہے وہ کبھی سمندر میں کبھی خشکی پہ, کبھی سمندر میں کبھی خشکی پہ, یہ تو مطلب وہ اس کے مقابلے میں وہ کوئی چیز ہی نہیں رہتی. باقی سعودی عرب آ گیا, UAE وغیرہ آ گئے, یہ بھی جو آئے ہیں ظاہر ہے امریکی کیمپ سے ابھی وہ پوری طرح نکلے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جسچر دے دیا ہوا ہے چائنا کے لیے. ایون اسرائیل بھی اب اس طرح امریکہ کے ساتھ نہیں ہے یورپ کے اندر, ٹھیک ہے نا. امریکہ یعنی اس روشنی میں انڈیا نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ وہ جو جا کے مغرب کی گود میں بیٹھا ہے بڑے غلط ٹائم پہ بیٹھے ہیں. یعنی یہ کوئی ٹائم نہیں تھا مغرب کی جانے. اچھا پاکستان نے جان بوجھ کے نہیں کیا, ہم کہاں اتنے عقل مند ہیں, لیکن ہمیں انہوں نے کبڑے کو لات ماری سیدھے چائنا کی جھولی میں پھینکا ہے. تو اس حد تک تو ایک یعنی اللہ والوں ٹھیک ہو گئے ہیں کہ ہم تاریخ کے صحیح طرف آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, کھڑے ہونے پہ مجبور کر دیے گئے ہیں. لیکن انڈیا غلط سائڈ پہ چلا گیا. پھر جس انتہا پسندی کو اس وقت وہ رواج دے رہے ہیں, یہ انڈیا کے لیے یعنی جیسے 80s میں ہم نے انتہا پسندی کو وہ دیا نا, تو بھگت رہے ہیں آج تک, تو اب وہ بھگتیں گے. تو انڈیا کے اپنے اندر بھی وہ بن گیا, ایک اتحاد بن گیا اپوزیشن کا. ہاں وہ اچھا, لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ بر صغیر میں نا
جو بھی خدائی منصوبہ ہے وہ پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ زمینی خداؤں کا بھی تو کوئی منصوبہ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے مسلمانوں کے لیے بڑے آزمائش کا، کیا پاکستان کیا ہندوستان، کیونکہ جس پولیٹیکل اسلام سے انہیں خطرہ ہے اس پولیٹیکل اسلام کا مرکز ثقل جو ہے نا وہ برصغیر ہے. تمام شخصیات آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا، باقی یہاں کے خوشہ چین ہیں مرکزی یہاں، اور اس کے جڑ بنیاد یہاں پہ. لہذا پاکستان ہی نہیں ہندوستان، اور اس اصل میں بی جے پی کو کھڑا اس مقصد کے لیے کیا گیا. اور یہ مودی خاص طور پہ جسے کسائی کہتے تھے، تو یہ آخر کی گجرات کے کسائی ہے، تو یہ جو ہے نا اچھا یہی آزمائشیں پھر قومیں بناتی ہیں. جس طرح کی ہم سہولیات کے عادی ہو گئے ہیں، غلامی خوئے غلامی میں پک گئے ہیں، تو جب تک ہماری کوئی درگت نہیں بنے گی تو ہمارے اندر وہ جو ہے نا وہ مرد کوہستانی اور بندہ صحرائی والے خواص نہیں پیدا ہو سکتے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، اس کی بھی پوری تیاری موجود ہے. خاک میں مل اور آگ میں جل کے مطلب بالکل سارے اہتمام ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو 26 جماعتی اتحاد بن گیا ہے وہاں پہ مودی کے خلاف، اس کی کیا وجہ سامنے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، وجہ تو بڑی کلیئر ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ 1947 سے وہاں پہ جو نہرو صاحب سے شروع ہوا تھا، تو ایک کمیونسٹ نظریات وہاں پہ رہے ہیں، اور کمیونسٹ پارٹیز بھی بڑی اسٹرانگ رہی ہیں، کئی ریاستوں میں ان کی حکومت بھی رہی، اور اس کی وجہ سے عوام میں ایک خاص قسم کی بیداری تھی وہاں پہ. تو جو کارپوریٹ جو تھا وہاں کا سسٹم، وہ اس کے لیے سپورٹ بہت کم تھی، جیسے باقی ممالک میں ہے اس طرح کی نہیں تھی اسے. تو وہاں پہ ہونے چاہیے تھی اصل میں کہ وہاں پہ ایک ایسی چیز ہو جائے جو لوگوں کو کچھ اور خوابوں کے پیچھے لگائے، لیکن اصل میں جو ہے نا وہاں پہ کچھ سرمایہ دارانہ نظام اپنی جو اس کی جڑیں گہری نہیں ہو سکی ہیں وہ اب گہری ہو جائیں. تو مودی کو لے کے آئے، بی جے پی کو وہاں پہ اٹھایا گیا، کھڑا کیا گیا، اور اس کے اندر پھر بڑی بڑی کمپنیز وہاں پہ، وہ ٹاٹا وغیرہ تو شروع سے ہی تھی، لیکن ریلائنس اور یہ دوسری جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ اسی دور کی پیداوار، جنہوں نے ہر چیز کو کیپچر کر لیا ہے. کسانوں کی تحریک کو اگر آپ تھوڑا عرصہ پہلے دیکھیں تو وہ کیا تھا کہ کسانوں کی آمدن بھی ساری جو ہے نا وہ انہی کمپنیز کو بیچ سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں جا سکتی. تو 70% جس ملک کی ایگریکلچر اکانومی ہو اس کے لیے بہت سگنیفیکینٹ تھا وہاں پہ. اب اس کا جو ہے نا اپوزیشن یہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ان کا، جو چونکہ پیچھے RSS تھی جس کا ایک بہت ڈیولپ نیٹ ورک تھا، اور آگے جو ہے نا کارپوریٹ کا پیسہ تھا اس کے پاس، اور پھر وہ ہندوتوا کا خواب تھا. یہ تینوں چیزوں نے مل کے اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا کہ شاید ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو ہٹانے کا کوئی اور طریقہ نہیں بچا. تو پھر اپوزیشن کی ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے ہم مل کے لڑیں گے، اور اس کے ساتھ جو ووٹ تقسیم ہو جاتے تھے وہ اب تقسیم نہ ہو. لیکن جو خالد صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے اس کو آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ اگر 2024 کا الیکشن یہ انڈیا کا جو الائنس بنا ہے یہ جیت جاتے ہیں اور مودی صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے جن باہر نکال دیا ہے ہندوتوا والا، یہ جتنی بھی ہیں ان کے انتہا پسند جس طرح گلیوں کے اندر دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی وہ موب لنچنگ کرتے ہیں، کبھی جو ہے نا حملے کرتے ہیں، یہ کیا کریں گے انڈیا کے ساتھ؟ وہ جو ہم نے 9 مئی والا ایک دیکھا ہے نا، تو یہ وہاں پہ اب روز جو ہے نا انڈیا کے اندر شروع ہو جائے گا، اور شاید سر یہ ویسے کسی معجزے کے میں نے یہ ان کا جتنا بھی معجزہ ہوگا، اگرچہ کہ 26 ہیں اور اگرچہ کہ ان کی اکثریت ہے، اگرچہ کہ فیئر الیکشن ہو تو یہی جیتیں گے، لیکن وہاں EVM میرا خیال ہے وہاں پہ آپریٹو ہے. جی ٹھیک ہے، وہ جو مشینوں سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب آپ دیکھیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کس طرف ہے جی؟ مودی کی طرف ہے. سرمایہ دار کس کی طرف ہیں جی؟ مودی کی طرف ہیں. جو پاورفل جو جتنے بھی ہیں نا کارنرز وہ سارے مودی کی طرف ہیں. تو باقی مشین کے بٹن ہی دبانے ہیں نا جی. یعنی اس سب کے باوجود جیتنے کا امکان اسی کا زیادہ ہے. تو صرف میچ ہی فکس نہیں ہوتے، الیکشن بھی فکس ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو جنگیں فکس ہو جاتی ہیں، جنگیں فکس ہوتی ہیں. جی ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا اور آگاہی کی نیت سے پروگرام کرتے ہیں.
خود بھی جاگنے کی کوشش کریں, لوگوں کو بھی جگانے کی کوشش کریں. ہمارے مہمانان گرامی خالد محمود عباسی صاحب, مہتاب عزیز بھائی, آپ کا بہت شکریہ. ہمیں اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹس میں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.